بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا، جس نے اپنے دل کی اصلاح کر لی، اپنا دل صاف پاکیزہ کر لیا، اپنے دل کو نور اور ایمان سے منور کر لیا۔ جنت میں ایسا خوبصورت دل رکھنے والے لوگ داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے دل معصوم پرندوں کی طرح اور نفرتوں سے پاک ہوں گے۔ انسان میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے۔ اور ہمارے دل کے اندر کی حالت کیسی ہے؟ ہم نے اپنے دل سے بدگمانی، حسد، بغض، کینہ، نفرت، بغاوت، برے خیالات، منفی سوچیں اور یہ سب کچھ، ان کو ختم کر کے صاف دل ہونا چاہیے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک ہو، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھتا ہے نا خود کو، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو انسان خود کو، اپنے آپ کو نفس کی خواہشات سے، نفس کی حرص خود کو محفوظ رکھتا ہے تو وہی کامیاب ہے۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنی نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جسے لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جانتا ہے۔ اللہ سرکش غرور کرنے والوں کو، لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جو سرکش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سرکشوں کو، غرور، تکبر، ان سب لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ریاکاری کرتے ہوئے کوئی عمل نہیں کرنا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنا ہے، یعنی کوئی دکھاوا نہیں کرنا۔ کسی آپ کے وہ نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس میں کوئی دنیا کو دکھاوا نہ ہو، خالص اللہ کے لیے کرنا، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو۔ اگر آپ صدقہ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو دکھا کے کر رہے ہیں، اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دکھا کے کر رہے ہیں، اگر آپ ویسے سجدہ آپ کا 7-8 سیکنڈ کا ہوتا ہے تو اگر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو، یا 10 سیکنڈ کا ہے تو اگر آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ ٹائم بڑھ جائے ٹائم، ایسا کچھ ہے۔ یا کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں اس میں اگر دکھاوا ہے تو وہ ریاکاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل نہیں پسند، ریاکاری کرتے ہوئے عمل نہیں کرنا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا عمل لوگوں کو سناتا ہے اللہ اس کے بارے میں ہونے والا فیصلہ لوگوں کو سنائے گا اور اسے رسوا کرے گا، اور جو لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لوگوں کو دکھا دے گا کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ اس چیز کو کرنے سے بچیں۔ جس نے ہم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا وہ آپ کا چھپا ظاہر سب جانتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن حاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لالچ سے بچو، بے شک اس لالچ نے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس نے ان کو قطع رحمی کا حکم دیا، بس انہوں نے قطع رحمی کی۔ اس نے ان کو بخیلی کا حکم دیا تو بس انہوں نے بخیلی کی، اور اس نے ان کو برائیوں پر
اکسایا، بس انہوں نے برائیاں کی، اس لیے تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تم اس پر غم نہ کرو، جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر غم میں نہ پڑو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں، اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراہٹ میں مبتلا ہو، شیخی بگاڑنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ مسلمان آدمی کے دل میں ایک ساتھ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لالچ اور ایمان دونوں مسلمان آدمی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی پیدائش کے دن سے لے کر انتہائی کمزوری اور بڑھاپے میں مرنے تک اللہ کی رضا میں منہ کے بل گھسیٹا جائے، تب بھی وہ قیامت کے دن اس عمل کو کم تر سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل فرمائے گا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے کہ میں تمہیں مزید عطا کروں؟ اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جو تو نے ہمیں دیا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رضامندی سب سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالداری دنیاوی ساز و سامان کی کثرت زیادتی سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری تو نفس کی مالداری، دل کی بے نیازی اور آسودگی قناعت ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اس کا سہارا اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، تو عنقریب اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس لے آئے گا، اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ اللہ انہیں اپنی طرف سے سیدھا رستہ دکھا دے گا، سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ چنانچہ آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، سچا ہے وہ، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیں، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا، نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا۔ جب وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوگا تو قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کروں گا، اور جب وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو قیامت کے دن اسے امن دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ مت سمجھیں کہ قیامت بہت دور ہے یا جب دیکھا جائے گا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حقیقت تو ہر مسلمان کے دل کو پتہ ہے کہ ایک دن موت آنی ہے اور ایک دن مر جانا ہے، پھر کیوں شیطان کے بہکاوے میں آ کے خود کو برباد کر رہے ہیں، خود کو ختم کر رہے ہیں، خود کو شیطان کے بہکاووں میں آ کے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جنت سے دور کر رہے ہیں۔ یہ صرف یہ کہنا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کیسے ڈرتے ہیں؟ کچھ نظر بھی تو آئے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، نظر آتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے نافرمانی والے کام نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہر چھپی ظاہر چیزوں کو جانتے ہیں۔ جو لوگ آج یہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں، قرآن ہم پر نازل ہے، ہم نے اس کو کبھی کھول کے سمجھ کے پڑھا ہے؟ کبھی اس کو کھول کے سمجھ کے پڑھیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا کیا فرما رہے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف نہیں آتے، قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ اللہ سے کیسے ڈرتے ہیں؟ اگر وہ اللہ سے ڈریں، وہ جانیں۔ اور جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رضا اور ناراضگی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو آیات کا ترجمہ بتا رہی ہوں، یہ میں آپ کو احادیث بتا رہی ہوں، یہ احادیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں اسے
آخرت میں امن دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کے کہا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا، نہ اس کے لیے 2 امن جمع کروں گا۔ مطلب کہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر دیکھیں، جب وہ دنیا میں مجھ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوگا تو قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کرے گا۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہوگا تو قیامت والے دن بھی وہ بے خوف نہیں ہو سکتا۔ قیامت والے دن وہ خوف زدہ ہوگا، خوف میں مبتلا ہوگا، اور جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو قیامت کے دن اسے امن دوں گا، سکون دوں گا۔ کتنی پیاری بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دنیا اور اس کے مال و اسباب سے بچاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنے بیمار آدمی پر ڈرتے ہوئے اس کو کھانے پینے سے بچاتے ہو۔ جیسے آپ کچھ بہت ٹیسٹی کھانا ہے تو آپ چاہے جو بھی کچھ بھی ہے، آپ کا کوئی اپنا عزیز بیمار ہے تو آپ وہ اس کو نہیں دیتے، چاہے جتنا بھی اس کا دل چاہ رہا ہو کہ مجھے بھی یہ کھانا نصیب ہو، میں بھی یہ کھاؤں۔ آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ اس کی وش پوری کرو یا آپ اس کو کھانے کے لیے دو، لیکن آپ اس کے بھلے کی خاطر وہ آپ اس کو نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جو اللہ کے زیادہ پیارے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی خواہشات، دنیا کی رنگینیوں سے، یا دنیا کی جو سارے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ کام ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بچا کے رکھتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو اپنے سے زیادہ اونچے مقام پر دیکھ کر، یا کسی کا گھر آپ سے زیادہ اچھا ہے، یا کوئی آپ سے زیادہ کچھ بھی، کسی بھی عہدے پہ کچھ بھی، تو آپ غمزدہ کبھی مت ہوں۔ آپ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ جن لوگوں پہ کبھی بھی کوئی آزمائش نہیں آئی، کبھی بھی انہیں کوئی دکھ نہیں آئے، تو ان کی زیادہ پکڑ ہوگی قیامت والے دن۔ اور جن کی زندگی دکھوں میں گزری یا کچھ پرابلمس میں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتے رہے، ان کے لیے آخرت میں بہت سے انعامات ہیں، اور وہ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے نا، یہ تو چند سالوں کی ہے، اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دل کے لیے چاند کے بادل کی طرح گناہ کا ایک بادل ہوتا ہے۔ چاند روشن ہوتا ہے کہ اچانک وہ بادل اسے ڈھانپ لیتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ جب وہ بادل اسے ہٹ جاتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ کوشش کیا کریں گناہ کا بادل ہمارے چاند کو کبھی اندھیرا نہ کرے، ہم پر ہمیشہ ہم پر روشنی رہے، چاند چمکتا رہے ہم پر، ہم گناہوں سے پاک رہیں۔ دین پر استقامت اختیار کرنے والے لوگ جنت کی بشارت سے خوش ہو جائیں۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین پر استقامت اختیار کرنے والے لوگ جنت کی بشارت سے خوش ہو جائیں۔ انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے، جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، اور نہ کسی بات کا غم کرو، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور پھر ثابت قدم رہتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہ خوف کھاؤ کس چیز کا، تم پر کوئی غم نہ ہو، اور پھر جنت کی بشارت دی جاتی ہے کہ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نفس تو انسان کو یقیناً برائی کرنے کا حکم دیتا ہی رہتا ہے، برائی کرنے پر اسے ابھارتا ہے، آمادہ کرتا رہتا ہے،
اور انسان حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر نفس کی بات کو مان کر گناہ کر بیٹھے تو نفس کے شر سے کیسے بچیں؟ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، واقعی یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 30 میں ہے، بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے دل میں اللہ کا ڈر خوف رکھنا ہے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، بری خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کو لازم پکڑنا ہے انشاءاللہ۔ فاتقوا اللہ، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھے خود کو وہی کامیاب ہے۔ جو لوگ اپنے دل کو لالچ سے محفوظ رکھے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہاں، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہوگا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، میرے دل کو تقویٰ دے، اس کو پاکیزہ کر دے۔ تو ہی اس دل کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا رکھوالا ہے، اس کا مددگار ہے۔ اے اللہ، میں تیری ہی رحمت چاہتی ہوں، تو مجھے ایک لمحہ بھی نظر انداز نہ کر اور میرے تمام کام درست فرما دے۔ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ نفس جب برائی پر آمادہ کرے تو اس وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو روک لینا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہر حال میں ماننا۔ کسی چیز سے رک جانے، ناپسندیدہ کام پر نفس کو روکنے کا نام صبر ہے۔ نیکی کے کام کرنے کے لیے پیش آمدہ مشکلات پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے کے لیے پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا، روزمرہ کے معاملات میں آنے والے مصائب و پریشانیوں پر صبر کرنا، تمام اعمال صالحہ کو بجا لانا، اعمال سیئہ برے کاموں سے اجتناب کرنا اور تقدیر الہی کو دل و جان سے قبول کرنا۔ یہ تمام چیزیں صبر کو شامل ہیں۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ اصل میں صبر روکنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز سے رک جانے۔ ناپسندیدہ کام پر نفس کو روکنے کا نام صبر ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتی ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں۔ اللہ، ہمارے کبیرہ و صغیرہ سبھی گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ، ہم سب کو خیر کی موت عطا کرنا۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، یا اللہ بن مانگے عطا کر دینا۔ یا اللہ، ہمیں بولنا نہیں آتا، پھر بھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو کچھ بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، اللہ اسے تو قبول کر لے۔ اللہ، جو کوئی بھی یہ تیرا ذکر، تیرے قرب کی باتیں سنتا ہے، اسے عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا، اس کو اپنے نور کی روشنی سے دلوں کو پر نور کر دے۔ اے اللہ، دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ یا اللہ پاک، ہم جو سیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ اے اللہ پاک، ریاکاری کے عمل سے بچانا۔ یا اللہ، جو کریں تیری رضا کے لیے کریں، یا اللہ تیری خوشنودی کے لیے۔ اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ پاک، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہم روز ہاتھ اٹھائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں،
تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو مالک ہے ہم سب کا، تو پروردگار ہے، تو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ پاک، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ پاک، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یا اللہ پاک، ہمارے لیے روشنی کے سفر میں چلنا آسان کر دے۔ یا اللہ، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ پاک، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہر وقت ہمیں اکسائے رہتا ہے۔ اے میرے اللہ پاک، ہمارے نفس کو پاکیزہ کر دے، اور یا اللہ پاک، ہمیں جتنی زندگی دی ہے اس زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک، ہمارا خاتمہ خیر پر کرنا۔ جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان سب کا خاتمہ خیر پر کرنا، ایمان کی موت عطا کرنا۔ جیسے ہی دنیا سے جائیں قبر میں بہاریں لگ جائیں۔